السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں اپنے پہلو بپہلو، بیٹھے بیٹھے اور کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے یا بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر وہ آدمی گویا کہ ایسے گزرتا ہے کہ جیسے کبھی اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں، یا اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہی نہیں تھی۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی طرح حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے مسرفین کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے ان کاموں کی جو لوگ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۔ کتنی بستیوں کو ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اس سے پہلے ہلاک کیا، جبکہ آئے ان کے پاس رسول اور نشانیاں اور وہ ایمان نہیں لائے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح بدلہ ہے مجرمین قوم کا۔ پیاری ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت، حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سب کے آنے کو، کہنے سننے کو، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں چند آیات مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی، جس کا حاصل یہ تھا
کہ مرنے کے بعد ایک ایمان والے کے لیے اللہ نے بہت بہترین مقام یعنی جنت بنا رکھا ہے، جہاں ہر ایک آدمی ایک دوسرے سے بڑی خوشیوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، محبت کے ساتھ ملاقاتیں کیا کریں گے، اور وہاں اللہ کی خوب خوب تعریف کیا کریں گے، اور ہمیشہ ان کی باتیں ان کی زبان سے نکلی ہوئی بڑی سلامتی کی ہوگی، باتوں سے کسی کو کسی طرح کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جس طرح اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی باتوں سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اور بات کی تکلیف بہت ہی سخت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جنت میں جنتیوں کی جو زبان سے بات اور کلمات نکلیں گے، اس سے بڑی راحت، سکون، عافیت، دل مطمئن ہوں گے، اور ہر ایک کو اللہ رب العالمین وہاں بڑی محبت عطا فرمائے گا۔ دوسری بات، ایک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم بات ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم نیکی کے کام کر کے ہم سے بہت جلدی جلدی بدلہ مانگتے ہو، اور اگر کسی مصلحت و حکمت کی وجہ سے ہم تم کو دینے میں تاخیر کر دیتے ہیں یا دیتے ہیں لیکن اس کا دوسرا بدل دے دیتے ہیں، تو ہم سے بدظن ہو جاتے ہو کہ کیوں نہیں ہماری نیکی کا صلہ اور بدلہ اللہ جلدی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر نیکی کے بدلہ جلدی جلدی دے دوں تیرے مانگنے پر، چاہنے پر، تو تمہارے گناہوں کی بھی بدلہ اگر فوراً دے دوں تو بہت مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کتنا بڑا ہم سب پر فضل اور کرم فرماتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے کہ گناہوں کا بدلہ فوراً نہیں دیتا ہے، بلکہ توبہ کے لیے ایک وقت، توبہ کے لیے مہلت، سدھرنے اور سنبھلنے کے لیے ایک وقت اللہ دے رکھتا ہے، اور اس کو بہت سارے حالات سے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کرو، ندامت کے آنسو بہاؤ، معافی مانگ لو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حکمتاً کبھی کبھی ہماری نیکیوں کا بدل فوراً نہیں دیتا ہے بلکہ تاخیر کر دیتا ہے، تاکہ بندے اور اللہ سے رجوع کریں، مانگتے رہیں، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ میں پڑھا ہوں، اس میں انسانوں کی ایک عادت جو بہت ہی عجیب عادت ہے، اور ہم سب کی بڑی عجیب عادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت میں یاد کرنا، مصیبت نکل جائے تو بھول جانا۔ یہ ایک ایسی بد اخلاقی اور گراوٹ اخلاق کی ہے اور سوچ سمجھ کی ہے کہ انسانیت اس سے بہت گر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک عادت اور ایک اس کی فطرت، اس کے حال اور احوال کو یوں ذکر فرمایا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِذَنبِهِ۔ جب کوئی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، تکلیفیں آتی ہے، تو پھر وہ سوئے سوئے، لیٹے لیٹے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ ہماری اس مصیبت کو ہٹا دے، اللہ ہماری اس تکلیف کو دور کر دے، اللہ ہمیں نجات دے دے، اللہ فلاں فلاں، خوب دعائیں کرتا ہے۔ کبھی بیٹھ کر کے خوب دعا کرتا ہے، اللہ مجھے میری پریشانی سے نجات دے دے۔ کبھی کبھی کھڑے کھڑے، یعنی جب جس حال میں وہ چاہتا ہے اللہ کو خوب پکارتا رہتا ہے، تنہائیوں میں، آبادی میں، خوشی میں، غم میں، رات میں، دن میں، لیٹے بیٹھے، سوئے، چلتے پھرتے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے میری پریشانی، مصیبت ہٹ جائے، نجات مل جائے، راحت مل جائے، سکون مل جائے، لہذا خوب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ جب اس کی دعا ہم سن لیتے ہیں، اس کی پکار ہم سن کر کے اس کی مصیبت پریشانیوں کو ہم ہٹا دیتے ہیں، اور پھر اس کو خوشیاں اور راحت مل جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنے معمولات پر آ جاتا ہے، تو پھر اب وہ
ایسا میرے سے منہ موڑ لیتا ہے جسے مجھے کبھی اس نے پکارا ہی نہیں تھا، یعنی اب وہ کہتا پھرتا ہے فلاں کام کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف میری ہٹ گئی اور مجھے راحت ملی ہے، میں نے ایسا کیا تو یہ ہوا، فلاں نے ایسا کر دیا تب ایسا ہوا، فلاں چیز کے کرنے سے میری مصیبت نکل گئی چلی گئی، اب بہت اچھا ہوں۔ اب اللہ کو یاد کرنا انسان بھول جاتا ہے، اللہ کو اب یاد کرنا انسان چھوڑ دیتا ہے، اب اس سے نماز اور دوسری چیزیں اچھی اب نہیں لگتی ہے، اب دعا کرنا وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، اور ایسی پھر مست زندگی گزارنے لگتا ہے جیسے مجھے کبھی کوئی پریشانی آئے ہی نہیں تھی، کبھی کوئی پریشانی میرے پاس پہنچی نہیں تھی، اور وہ بالکل غفلت اور غافل بن کر کے پھر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا پھر اس کے حالات اسی طرح سے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے وہ راستہ ضلالت و گمراہی اور اس کی اس غفلت کو اللہ خوبصورت اس کے دل و دماغ میں بنا دیتا ہے، بیٹھا دیتا ہے، اور پھر وہ مست اپنی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی اور اپنے کاموں کے ساتھ گزارتا ہے۔ یہ انسان کی اس وقت میں ایک عام عادت سی بنی ہوئی ہے۔ آج ہم انسانوں کے یہ ایک گویا کہ ایک معمولات میں شامل ہے، مصیبت آ جائے تو کسی سے مصیبت آ جائے تو ہاتھ اٹھ جائے، دعا آ جائے، صدقہ کرنے کی نیت ہو جائے، نمازیں پڑھنے لگیں، پھر وہی حال، وہی روش، وہی انداز، یعنی پھر ہم اور آپ بدل جاتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے بالکل اپنی ایک کامیابی نظر آنے لگتی ہے، اور انسان سمجھتا پھر کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ لیکن یہ دنیا ہے اور یہ دنیا کا نظام اللہ نے اسی طرح بنایا ہے، یہاں تو آتی رہے گی پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ اور راحت و سکون، یہ دونوں کا آنا جانا لگا رہے گا، دونوں کا یہ ایک سلسلہ ہے انسان کے ساتھ۔ اگر اللہ رب العالمین سے راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، آرام ہی آرام دے دے تو پھر انسان باقی نہیں رہے گا، اس کے اندر میں پھر وہ ہمدردی، محبت، یہ ساری چیزیں ختم ہو کر کے ایک پتھر دل انسان بن کر کے زندگی گزارے گا۔ جبکہ اس وقت میں حالات و انسانوں کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ یکے بعد دیگرے اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں، اتنے خوفناک، اتنے دہشت، یہ سارے حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور سامنے یکے بعد دیگرے اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ آیا چلا جائے گا، ختم، مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک اور درست ہیں۔ یہ ایک انسان اور ایک ایمان والے کی شان کے خلاف، اور ایسے موقع پر نہیں، بلکہ ہمیشہ آدمی کو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے پیدا کرنے والے مالک سے ہمیشہ آدمی یکساں رہنا چاہیے۔ نعمتوں خوشیوں میں بھی اللہ کو خوب یاد کیجئے، دکھ اور تکلیف میں اس یاد کو مزید بڑھا دینا چاہیے، تکلیف کے وقت میں مزید اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اپنے معمولات میں اللہ کے ذکر اور فرما برداری ذرا تیز کر دینا چاہیے، اور راحت و سکون میں اپنے معمولات کو اسی طرح باقی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مصیبت دینے والا بھی وہی ہے، ہٹانے والا بھی وہی ہے۔ اگر آج منہ پھیر لیں گے تو پھر کل مصیبت آئے گی، اور پھر اللہ ہی کے دربار میں پھر ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ لہذا کیوں اس طرح سے شرمندگی ہو اور مطلب پرستی کی اللہ کے ساتھ میں ایسا کیوں ہو، بلکہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ اللہ سے یکساں سلوک اور معاملات رکھنا چاہیے۔ خوشی میں، نعمتوں میں، باغ و بہار میں شکر ہمیشہ خوب کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ان مصیبتوں، پریشانیوں سے، آنے والے حالات سے جو اللہ کے علم میں ہے، ہمارے اور آپ کے علم میں نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب آدمی راحت و سکون میں بھی اللہ سے رجوع کرتا رہے گا،
اور یہ اگر بنا لیا کہ نہیں مصیبت آئے گی دعا کریں گے ختم ہو جائے گی، تو یہ فرعونی عادت ہے، یہ نیک لوگوں کی عادت نہیں بلکہ یہ فرعونی عادت ہے۔ فرعون کو جب جب مصیبت آتی تھی، پریشانیاں آتی تھی، اللہ کے پکڑ، عذاب، تو پھر وہ رجوع ہوتا تھا اللہ کی طرف، اور وہ آ کر کے کہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے، ہماری پریشانیاں جو آ چکی ہے، جو میرے کھانے میں خون، پانی میں خون، بستروں پر کھٹمل، اور یہ کھیتیوں کو برباد کرنے کا اعمال، اور یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ بارش، یہ پتھر جو ہوتے آ رہے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام آپ دعا کیجئے، ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ایمان لائیں گے اور آپ کو مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 9 مرتبہ اس طرح سے کیا ہے، اس ظالم کے ساتھ میں اللہ 9 مرتبہ اس طرح سے اس کو عذاب دیا، ہٹایا، عذاب دیا، ہٹایا، لیکن پھر بھی وہ سدھرا نہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی صرف مصیبت کے وقت میں مطلب اور غرض سے اللہ رب العالمین سے رجوع کرے کہ اللہ یہ ہٹا دیجئے، پریشانیاں ختم کر دیجئے، تکلیف ہم سے ہٹا کر نجات دے دیجئے، اور اگر اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے دے دیا، ہٹا دیا، پریشانی چلی گئی اور راحت و سکون مل گیا، اب آدمی پھر بدل جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، بلکہ مرہ کألم یدون، اس طرح گزرتا ہے جیسے اللہ کو پہچانتا نہیں ہے۔ تو یہ اس کی فرعونی عادت ہے۔ فرعون اسی طرح سے کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تو پریشان جب بہت زیادہ ہوتا تھا تو جنگلوں میں چلا جاتا تھا، اور اپنے سر سے تاج قیمتی جو پہنا کرتا تھا اس کو زمین پر رکھ کر کے سجدے میں گڑ گڑاتا تھا اور کہتا تھا اصل تو اللہ تو ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی مجھے پیدا کیا ہے، اور تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، اور تو ہی میرا سب کچھ کرتا ہے۔ اور رات کی تنہائیوں میں جنگلوں میں کبھی کبھی اللہ سے مدد مانگتا تھا اور کہتا تھا میری قوم نے مجھ سے پانی مانگا ہے، بارش کی دعا کی ہے وہ لوگوں نے، اور ان لوگوں کی کھیتیاں سوکھ رہی ہے، اب وہ لوگ ہم سے بارش مانگ رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے خدائی دعویٰ کر رکھا ان کے سامنے، اور وہ لوگ ہم کو خدا سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی ضرورت میرے سامنے رکھ، اور بارش کی ضرورت ہم ہرگز پوری نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تو بارش عطا کر دے۔ خوب دعا کرتا تھا، خوب کرتا تھا، اور جنگل سے اسی طرح سے آتا تھا، صبح اللہ بارش عطا فرما دیتا تھا، تو وہ کہتا تھا اپنے لوگوں سے دیکھو تم نے کل جو کہا تھا بارش مجھ سے مانگا تھا، دیکھو صبح تم لوگوں کے لیے بارش کا انتظام کر دیا۔ میری ماں بہنوں، اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ تو اپنے دشمن کی بھی بات مانتا۔ ہم اور آپ اگر اللہ سے سچے دل سے محبت، اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو کیوں نہیں اللہ مانے گا؟ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اسی لیے صرف تکلیف کے وقت میں اللہ کو مت پکاریے۔ آج ہم سب کی ایک عادت سی بن گئی ہے، اللہ کا حق ہے ہم سب کو آزمانا، اللہ کا حق ہے اپنے بندوں کے اوپر آزمائش کا ڈالنا، اللہ کا حق ہے اپنے بندوں کا امتحان لینا، اللہ کا حق ہے اپنے بندوں کے ساتھ میں جس طرح سے چاہے وہ معاملات کرے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، اللہ با اختیار ہے۔ لیکن آج ہم لوگ الٹے اللہ کا امتحان لیا کرتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں آج کا انسان مسلمان سوچتا ہے اور کہتا ہے اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اتنی دعائیں کی جا رہی ہے، اتنی عبادتیں کی جا رہی، اتنے حج اور لوگ عمرہ کر رہے ہیں، کعبہ کے غلاف پکڑ کر کے لوگ دعا مظلومین کے لیے کر رہے ہیں، مصیبتیں ہٹانے کی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کچھ سن نہیں رہا ہے، اللہ رب العالمین بالکل مدد نہیں کر رہا ہے، اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے، مظلوموں کے لیے کوئی راحت کا سامان نہیں دے رہا ہے، ظالم اپنی پوری طاقت کے ساتھ کمزوروں کو مٹا رہا ہے، اس پر بم برسا رہا ہے، اس پر مصیبتیں ڈال رہا ہے، اور ظالم حکمراں ایک دم بالکل انسانوں کو قتل عام کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے۔ کہاں ہے اللہ؟ دیکھ نہیں رہا ہے؟ ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں،
یہ سب گویا کہ ایک بندہ اللہ کے گویا کہ امتحان لے رہا ہے۔ کہاں ہے اللہ؟ اللہ کو تو جلدی کرنا چاہیے تھا، اللہ کو تو بہت جلدی ہماری دعا سن کر کے فوراً عمل کر دینا چاہیے تھا۔ گویا کہ اس طرح کی سوچ اللہ کے سلسلے میں رکھنا، اللہ کا امتحان بندہ لے رہا ہے، جبکہ حق نہیں ہم لوگوں کا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے سب کچھ، اس کے اختیارات میں سب کچھ ہے۔ بلکہ ہم کو اور آپ کو بجائے اس طرح کی باتیں اور مسلمانوں کو اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے اپنے اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال اور اپنی پریشانیوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کتنی کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی بات کتنی مانتے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کتنی کرتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت کی حالات ایسے ہوں گے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے دین سے دوری کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور ناراضگی کرنے کے اعمال کی وجہ سے، ان کے حق میں اگر اللہ کے بڑے سے بڑے ولی کعبے کے غلاف پکڑ کر کے بھی دعا کریں گے تو اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ ان کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آج حالات یہی ہیں، آج یہی شکلیں ہیں۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ 2 منٹ میں امام صاحب دعا کر دیں، ہم دعا کر لیں، بس مسئلہ آسان ہو جائے، لیکن ہم اپنے اعمال پر اور ہم لوگ اپنے کردار پر، اپنے کام پر دین سے محبت اور دین کے تقاضوں کو بالکل نظر انداز کر کے مسلمان، صرف جمعہ کا مسلمان ہم لوگ بنے ہوئے ہیں، جمعہ کی نمازی ہم لوگ 2 رکعت کی کہلاتے ہیں، باقی 5 وقت کی نمازوں سے مسلمان مرد، عورت، بچے، بچیاں اس وقت میں مکمل غافل ہیں۔ 90% سے زیادہ لوگ اس وقت میں 5 وقت کی نمازیں چھوڑ کر کے صرف جمعہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت کی عادتیں ہیں بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہزاروں سینکڑوں ایسے گھر کی عورتیں، ماں بہنیں ہیں کہ صرف وہ جمعہ کے دن میں 2-4 رکعتیں پڑھ لیتی ہیں، باقی کبھی بھی نماز کی طرف ان کے ذہن، دل و دماغ نہیں جاتے، بس دنیا ہے، بس اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ رب العالمین سے جتنی ہمارے اور آپ کی دوریاں ہوگی اتنے ہی مصیبتیں قریب آتی چلی جائیں، اور آج یہی ہے۔ اس لیے کہ جو مسلمان ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت جہاں ہو، خزانے جہاں ہو، وہیں پر انسان کے لیے پریشانیاں ہیں۔ اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد میں جب کلمے پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکا مومن بن گیا، اسلام کو قبول کیا، کلمہ پڑھا، اب تم اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تمہارا امتحان خوب لیا جائے گا، اب تمہیں خوب جانچا اور پرکھا جائے گا، تجھے خوب اللہ رب العالمین خوب دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں دے کر کے تجھے دیکھے گا، اس وقت تم ثابت قدم رہنا۔ لہذا ایمان والوں ہی پر مصیبت اور پریشانیاں اس دنیا میں آئیں گی، بلکہ یہ کوئی سمجھ لے کہ نہیں کلمہ کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ہمیں میرے پاؤں میں ایک کانٹا بھی نہ چبھے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، بلکہ مصیبت، پریشانیاں، آزمائشیں، امتحان کلمے والوں ہی پر ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یکساں رہنا چاہیے، اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، اللہ کے امتحان نہیں لینا چاہیے کہ ہماری عبادتوں کا صلہ کیوں نہیں دے رہا ہے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کی مرضی وہ کرے یا نہ کرے، اس کا حق ہے، اور ہم سب ان کی امانت ہیں۔ لہذا ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیے، خوشی میں بھی اللہ سے جڑے رہیے، تکلیف میں بھی اللہ سے جڑے رہیے، بلکہ تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت میں اپنے اعمال اور اپنی چیزوں کو بڑھا دینی چاہیے، یعنی اللہ کی طرف رجوع ہونے کو بڑھا دینا چاہیے۔ اس لیے مصیبتوں کا آنا جانا یہ اس دنیا کا ایک حصہ ہے، دنیا کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔
لہٰذا کبھی کبھی مصیبت اللہ دے کر کے رحمت عطا فرماتا ہے، اس کے لیے راحت و سکون کا سامان بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزار کر کے اس کو بہت ہی اپنا قرب اور اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی لیے جب مصیبت آ جائے تو انسان کے ساتھ دو حالات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ فرمایا جب ہم کسی مومن پر مصیبت دیتے ہیں تو اس کا دل مطمئن بھی کر دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ فرمایا اس کی قلب، اس کے دل کو کیا کرتے، مطمئن اور ہدایت دے دیتے۔ وہ مصیبت کے وقت گھبراتا نہیں ہے، اللہ اس کے دل کو بالکل صحیح رکھ دیتا ہے، مطمئن رکھتا ہے، اور ہر حال میں کہتا ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ وہ نافرمانی نہیں کرتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، کسی غیر اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے۔ یہدی قلبہ، یعنی اس کے دل کو اللہ تھام لیتا ہے، سیدھا رکھتا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتا ہے۔ یہ مصیبت اس کے لیے ایک رحمت کا ذریعہ ہے۔ اور اگر مصیبت کسی پر آئی اور وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، ادھر ادھر نکل گیا، شرک کرنے لگا، غیر اللہ کے پاس جانے آنے لگا، اپنی مصیبت بجائے اللہ سے حل کرانے کے غیر اللہ سے حل کرانے کے سوچنے لگا، جو نیکی کا کام کرتا تھا وہ نیکی کا کام بند کر دیا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ گناہ، یہ مصیبت، یہ پریشانی اس کے گناہوں کی سزا ہے، اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین سزا کے طور پر اس پر یہ مسلط کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ دو پہچان ہے مصیبت کی گھڑی میں، کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اگر ایک بندہ اللہ سے رجوع رکھا، اللہ سے تعلق رکھا، اور اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کیا، اپنے ایمان پر قائم رہا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کی مصیبت آگے چل کر کے ایک رحمت کی شکل بنے گی، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی، اور اس کے لیے پھر اللہ راحت کا سامان پیدا فرما دے گا۔ اور اگر وہ مصیبت کے وقت میں گناہ اس کا بڑھ رہا ہے، یعنی وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، جیسے آج ہم لوگ بھٹک جاتے ہیں، ذرا سی کوئی پریشانی آئے تو تعویذوں کی طرف چلے جاتے ہیں، عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، نیمبو کاٹنے کی طرف چلے جاتے ہیں، مندر مسجد امام ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں، مزاروں قبروں پر سر ٹیکنے لگتے ہیں، کالے پیلے دھاگے لٹکانے لگتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرنے لگتے ہیں، تو سمجھیے یہ مصیبت ایمان کے لیے خطرہ بن کر کے آیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ لہذا فوراً آدمی کو ایسے حالات میں توبہ کرنا چاہیے اور فوراً رجوع کرنا چاہیے، ورنہ یہ مصیبت اس کو جہنم کی طرف لے جائے گی، اس لیے کہ آزمائش اللہ کسی بھی شکل میں لے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِذَنبِهِ، انسان کی عادت ہے، وہ بڑی عجیب و غریب اس کی عادت ہے، مصیبت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کرتا رہتا ہے، مصیبتیں ہٹا دیتا ہوں تو مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے، اور ایسا پھر میرے سامنے سے گزرتا ہے۔ میرے سامنے سے گزرنے اور میرے سامنے سے نکلنے کا مسئلہ یہ ہے، اذان ہوئی اب اس کو احساس نہیں کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، حلال و حرام ہے، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا ہے، دونوں کو ملا کر کے استعمال کر لیتا ہے۔ ایک طرف بالکل گناہ کا کام ہے، شوق سے وہ کرنے لگتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب تو میں اپنے اختیار میں ہوں، لہٰذا ہم کو کون روکنے ٹوکنے پوچھنے والا ہے۔ یہ ہے اس کا منہ موڑ کر کے نکل جانا، مسجدوں سے نکل جانا، لہٰذا یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرمایا اگر پھر ایسا ہو تو پھر اس کے لیے مصیبت ہم اس کے لیے مزین کر دیتے ہیں، گناہ کو اچھا اس کی نظر اور دلوں میں پیدا کر دیتے، اور پھر وہ بھٹکتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ صرف اس کے پاس بدعمالیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کتنی ایسی بستیوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ آج سے پہلے بہت ساری قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا ہے، اور آج یہ مصیبتیں جو ہے مسلمانوں پر
چند حالات کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، جس سے ان مسلمانوں کو بہت ہی جلدی سدھرنا چاہیے، اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنا چاہیے، ہلاکت سے رکنا اور اپنے آپ کو بچانا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے ان کو ہلاک و برباد کیا کہ وہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تھے، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہتے تھے لیکن وہ ایمان والے نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ قوم عاد، قوم سمود اور اس طرح کے پہلے کی قوموں کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور اب وہ سب بہت پرانی بات ہے اور قرآن کریم کی بڑی مستحکم بات اور واقعات ہے۔ اب تو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے اور اپنی نظروں سے ہلاکتیں دیکھ رہے ہیں، کیسی کیسی ہلاکتیں کھڑی ہے، کس طرح سے دشمن اسلام اپنے پروگراموں میں مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے لیے، اس کو اس زمین سے مٹانے کے لیے، ان کے بچوں اور نسلوں کو ختم کرنے کے لیے پورے متحد ہو کر کے کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا، یہ ہلاکت کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف فرمایا ہے، اگر تم ایمان لانے کے بعد بھی اگر تم سدھرو گے نہیں اور پھر تم ارتداد، مرتد اور دوسرے دین کو پسند کرو گے چھپ کر کے، تو پھر یاد رکھو ہم تم کو بدل کر کے تمہاری جگہ پر میں کوئی دوسری اچھی قوم کو ہم لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، لہذا اللہ کا ایک نظام ہے، آج ہلاکتیں چل رہی اور پوری دنیا کا دشمن اسلام اس وقت متحد ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں پورے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے دشمن بن کر کے لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کو بلائیں گے، اس طرح سے ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ آؤ آؤ سب مل کر کے ان قوموں کو یعنی ایمان والوں کو ختم کرو، مٹا دو، اور سب متحد ہو جائیں گے اور اس طرح سے جھپٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگوں کے سامنے ایک دسترخوان رکھ دیا جائے اور اس پہ کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی جائے، اور جو لوگ بہت بھوکے ہیں ان کو بلایا جائے کہ آؤ تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دسترخوان پر رکھی ہوئی ہے، آؤ جلدی کھا لو۔ لہذا جو لوگ بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، کتنی جلدی جھپٹ کر کے اس کی طرف آئیں گے اور بہت تیزی کے ساتھ میں وہ لوگ جتنا جلدی چاہیں گے ایک دوسرے سے سبقت کر کے اس کھانے کی چیزوں کو ختم کر دیں گے، دوسرے کی پرواہ بھی نہیں کریں گے دوسروں کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، یعنی جھپٹ پڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اسی طرح سے پوری میری امت ایمان والوں کے ہلاکت کے لیے دشمن اسلام اسی طرح جھپٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث پاک کو بیان فرمایا، اس وقت دنیا کا یہ نقشہ آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بطور پیشن گوئی یہ ارشاد فرمانے کا حق دیا، اور آپ نے فرمایا، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اس وقت میں آپ کی امت ایمان والے لوگ اتنا بزدل ہو جائیں گے؟ کیا ان کی طاقت نہیں ہوگی، ان میں دفاع کی قوت نہیں ہوگی؟ آخر وہ کیوں ایسا ہو جائیں گے کہ ان پر ساری قومیں جھپٹ پڑے گی اور ان کو ہلاک کرنے، نسل کشی کے لیے تیار ہو کر کے آئیں گے؟ آخر ان کے پاس میں کچھ قوت، طاقت دفاع کا نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ پوچھے تھے کیا ان کی تعداد کم ہوگی کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، تعداد اتنی ہوگی خوب ہوگی اور بہت ہوگی، لیکن ان کا معاملہ ان لوگوں کے سامنے اور اس وقت ایسے ہوگا جیسے سیلاب کے وقت میں تنکے بہہ جاتے ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، پانی بہاؤ میں تنکے بہہ جاتے ہیں، ان کو کوئی ٹھکانہ منزل نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے اس وقت اتنا ہلکا ہوں گے، اپنے رب سے وہ ٹوٹے ہوئے ہوں گے، دین و شریعت سے ہٹے کٹے ہوئے ہوں گے، ان میں ذرا بھی آخرت کی فکر نہیں ہوگی، اور دو چیزیں ان کو بزدل بنا کر کے رکھ دی ہوگی، ایک دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت، اور موت سے ڈر، یعنی موت سے ڈرنے کی وجہ سے وہ بزدل ہو جائیں گے۔ دنیا کی چاہت اور اس کی محبتوں میں ان کو ہمت اور طاقت نہیں ملے گی، اور وہ ڈر خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، تو پھر ایسے موقع پر ہماری یہ دنیا، یہ شہنشاہیت اور یہ محل، یہ ساری جائیداد، یہ ساری پراپرٹیز اور یہ دنیا کا خزانہ، یہ چہل پہل، یہ باغ و بہار میرے سب ختم ہو جائیں گے۔ لہذا اس کی محبت میں اور موت کی ڈر اور خوف میں وہ لوگ اسی طرح سے ہو جائیں گے
کہ ان پر پوری دوسری قومیں آ کر کے ٹوٹ پڑے گی۔ آج دیکھ لیجئے میری ماں بہنوں، آپ لوگ پڑھی لکھی ہیں، آپ کے گھر میں سب کچھ ہے، آپ ٹی وی بھی دیکھتی ہوں گی، آپ موبائلوں پہ بھی دیکھتی ہوں گی، کیا حال گزر رہا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف اور مسلمان صرف ایک ملک کا ایک طرف کھڑا تنہا ہے، اور پھر اس پر ظلم کی کیفیت یہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بڑی طاقت اور مالدار قسم کے کہلانے والے لوگ اپنی زبان سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے اس وقت قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، یہی حال ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ایسے لوگ جب مٹیں گے، کٹیں گے، ہٹیں گے اور سب کو پھر چھاٹ کاٹ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا پھر اس کے بعد ہم ایک اچھی قوم کو اس زمین پر بسائیں گے۔ لہذا جب ہم لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر اگر ہم لوگ اس پر گہری نظر ڈالتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطالعہ کرنے والے جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو بس یہی نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مصیبتیں ختم ہوگی انشاءاللہ، یہ تکلیف مسلمانوں سے دور کی جائے گی، اور اس کو دور کرنے کے لیے آج کے یہ لوگ، یہ ملک کے اور حکمراں کے ہاتھوں سے نہیں ہوگا، اس لیے ان کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے، یہ خود شریعت اور دین کے اتنے پابند نہیں ہے، اور آج ہم لوگ ایسے مسلمان ہیں کہ بالکل 90% اسلام اور ایمان والے ہم لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک شو ہے۔ صرف ہم لوگ مسلمان کی پہچان کب کراتے ہیں؟ اس وقت کراتے ہیں کہ جب نکاح کا وقت آ جائے، آپ مسلمان ہم بھی مسلمان، آپ سید ہم بھی سید، آپ پٹھان ہم بھی پٹھان، آپ خان ہم بھی خان، وہاں ہماری پہچان ہوتی کہ یہ دو مسلمان آپس میں نکاح کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کیا پہچان ہے؟ اس کے علاوہ کہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ اور ہمارے بچے بچیوں کے ظاہری اور باطن سے کیا اسلام چھلکتا ہے؟ ان کی پہچان ہو پاتی ہے کہ آج کے مسلمان مردوں کی ظاہری لباس، ان کے چہرے مہرے سے اسلام نظر آتا ہے۔ آج کی وہ عورتیں، ماں بہنیں اگر خدا نخواستہ یہ کالے برقعوں کا استعمال اگر نہ کرے، پردہ اور حیا کا استعمال نہ کرے، قسم خدا کی بازار اور سڑکوں اور مارکیٹوں میں کئی مسلمان عورتیں نظر نہیں آئیں گی۔ لہذا کچھ پہچان تو ہے نہیں ہمارے پاس، اعمال اتنے کمزور ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ جمعہ کے دن میں اگر مرد حضرات سے یہ کہہ دیا جائے کہ جمعہ کی نماز وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کر کے آئے ہوں، جو لوگ آج فجر کی نماز پڑھے ہوں وہی جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں پڑھیں گے۔ اگر اللہ کا یہ حکم ہو جائے، شریعت کا یہ حکم ہو جائے، تو میری ماں بہنوں غور کیجئے، دیکھیے، جائزہ لیجئے اپنے گھر کے، اپنے محلے، اپنے رشتہ داروں کے مردوں کا، کہ اگر یہ اعلان اللہ کرا دیتا اور شریعت میں اگر یہ حکم نافذ کر دیا جاتا کہ وہی مرد نماز جمعہ پڑھے گا جو فجر کی نماز پڑھ کر کے آیا ہو، تو مسجدیں پوری کی پوری خالی ہو جائے گی، اس لیے کہ جتنے لوگ آتے ہیں ان میں سے اکثریت فجر کی نماز چھوڑ کر کے صرف دکھاوے کے لیے 2 رکعت جمعہ کی پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا ان کو کامیابی ملے گی؟ کیا ہم لوگ سرخرو ہوں گے؟ کیوں نہیں اللہ کا پھٹکار آئے گا؟ کیوں نہیں اللہ کی طرف سے غضب اور پکڑ کی کیفیت ہوگی؟ لہذا حالات تو اس وقت میں ایسے ہی ہے، لہذا تاریخ کے مطالعہ کرنے کے بعد میں جیسا کہ اللہ رب العالمین فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، یعنی جب میں ایک قوم کو ہلاک اور مٹا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، پھر اس کی جگہ پر میں کوئی اچھی قوم کو لاتا ہوں، اور اللہ کا ایک نظام ہے، اسی طرح چلتا آ رہا ہے، لہذا یہ قوم اور یہ حالات، یہ پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہوگی، مارنے والا بھی مرے گا اور وہ ظالم بھی اپنے ظلم کے انتہا کو پہنچے گا، ان کی بھی ہلاکت اور بربادی ہوگی، اور ہونے کے بعد پھر اللہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے پھر ایک نیا انقلاب برپا کرے گا دنیا میں، اور پھر دین اور مسلمان اور اسلام کی ایک بول بالا فرمائے گا، اور ایک پھر نئی کیفیت اس روئے زمین پر اللہ تیار فرمائے گا، اور پھر اسلام ہی اسلام ہوگا، مالدار ہی مالدار ہوگا، غربت کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، سب لوگ شریعت کے پابند ہوں گے، دین کے پابند ہوں گے، اور یہ پھر ایک مدت تک ایک سلسلہ چلے گا۔
الغرض عرض یہ کرنا ہے میری ماں بہنوں، کیا ہم اور آپ اس دین کا انتظار کرتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ سنبھلیں گے، اس وقت میں مسلمان سدھرے گا؟ نہیں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے، یکساں ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ قرآن کریم اللہ کا ایک کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ کسی انسان کا کلام ہو، کسی انسان کا بنائے ہوا قانون ہو تو اس میں گھٹانا بڑھانا آسان ہے، اس کو رد و بدل اس میں کرنا آسان ہے، پھر حالات اور وقت کے اعتبار سے اس کے قانون کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، اس کی ایک آیت، ایک حرف اور ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کے اندر اتنی دم خم ہمت نہیں ہے، اگر ہوتی یہ چیزیں تو کبھی کفار و مشرکین اسی وقت بدل دیے ہوتے، اسی وقت یہ قرآن کو ختم کر دیے ہوتے۔ آج ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں اور آنکھوں میں یہ نظر نہیں آتے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی، اسی لیے آج صحیح سلامتی کے ساتھ میں قرآن کریم ہر ایک مسلمان امیر و غریب کے ہاں موجود ہے اور پڑھنے لکھنے کا سلسلہ ہے۔ لہذا کفار و مشرکین کہا کرتے تھے اس وقت میں جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے وہ لوگ، جب وہ قرآن کریم پڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے اور اس کی تمام کیفیتوں کو بیان فرماتے تھے، تو یہ کافر و مشرک اور دوسرے لوگ جن کو مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کی امید نہیں، یعنی ہم مرنے کے بعد زندہ جب ہوئیں گے نہیں تو میرا حساب کہاں سے ہوگا، یہ سوچ نے ان کو گناہوں کی طرف دھکیلتا جا رہا تھا۔ لہٰذا وہ لوگ کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن نہیں، کوئی دوسرا قرآن لائیے، اور وہ قرآن ایسا ہو جو ہم لوگوں کی مرضیات ہو، اس میں ہم لوگوں کی کچھ خواہشات اس میں ہو، ہمیشہ یہ ڈر، یہ خوف، یہ جہنم اور یہ فلاں فلاں یہ سب چیزیں نہیں ہو، اس میں موت کا تذکرہ نہ ہو، قیامت کے بعد کے حالات نہ ہو، مرنے اور مرنے کے بعد کی کیفیت نہ ہو، بس دنیا کی خوشگواری، تعریفیں، یہ فلاں فلاں۔ ایسا قرآن لائیے تو ہم لوگ پڑھیں گے، ایسا قرآن دیجیے تو ہم لوگ اس کو قبول کریں گے، ہم لوگ خود پڑھیں گے اور اس کو ہم لوگ رکھیں گے۔ لیکن اس قرآن میں جو قرآن آپ پر نازل ہے اور آپ جو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اس میں تو کبھی موت کی ڈر، کبھی جہنم، کبھی فلاں فلاں فلاں، اس لیے ہم لوگ قرآن کو کریم کو نہیں پڑھتے ہیں اور قرآن ہم لوگ نہیں اس کو اپناتے ہیں، اس لیے اس قرآن کو بدل کر کے ایک دوسرا قرآن، دنیا آج بھی وہی کوششیں کی ہے اور کر رہی لیکن ناکام ہے۔ قرآن کو بدلنے کے لیے کتنے لوگ کھلاڑی اس میدان میں آئیں اور قرآن کو بدلنا چاہیں اور کس کس طرح سے اس میں دخل اندازی دیے۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے قرآن کے بدلے میں دوسرا قرآن تیار کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن اللہ نے اس کو ایمان اسلام سے اس طرح سے نکال کر کے باہر کر دیا کہ اس کی آج کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ دنیا میں ہے، آخرت میں تو اس کے لیے عذاب مسلط ہے۔ اور اس طرح سے کتنے لوگ حرکت کیے۔ قادیانیوں نے قرآن کے بدلے میں وحی مقدس نامی کتاب تیار کیا، جو ختم نبوت کے منکر لوگ ہیں، قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں وہ لوگ، لہذا قرآن کریم کے مقابلے میں ان لوگوں نے بھی ایک کتاب تیار کی، اس کا نام دیا وحی مقدس، یعنی یہ اللہ کی وحی اور پاکیزہ ہے، اور قرآن سے ہٹ کر کے انہوں نے ایسی چیزیں اس میں شامل کی، لیکن کیا وہ چلا؟ نہ، اللہ رب العالمین کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے، اس لیے قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب آ ہی نہیں سکتی، کوئی بنا نہیں سکتا ہے، بنائے گا تو چند گھنٹوں کے لیے، چند مہینوں سالوں کے لیے، پھر مٹ جائے گا۔ لہذا وہ کہا کرتے تھے ایسی کتاب لائیے، ایسا قرآن لائیے۔ آج بھی مسلمان ہم اور آپ یہی کہتے ہیں، نہیں قرآن میں ذرا سا وہ مسئلہ ہے، مولوی صاحب کے بات میں یہ فتویٰ ہے، اگر وہ جھوٹ کو ذرا عام کر دے تو تجارت بڑھ جائے گی، اس میں یہ سزا ہے، زنا کرنے والے کا سنسار، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا، غیبت کرنے والوں پر درہ لگانا، شراب پینے والوں پر اس طرح سزا دینا، قتل والوں کو قتل کر دینا، یہ سب کتنی تکلیف کی بات ہے۔ قرآن سے اگر یہ چیزیں نکال دی جائے تو یہ کتاب بہت بہترین، واہ، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کو ذرا بدلیے،
اے مسلمانوں قرآن میں ذرا سا سدھار لائیے، تب ہم لوگ پھر قرآن کے قانون کو اپنائیں گے۔ اس طرح آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں، آج بھی لوگ سوچتے ہیں، آج بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن چلتی نہیں ہے اور قیامت تک نہیں چلے گی۔ تو لہذا کفار و مشرکین بھی کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، اے میرے نبی آپ کہیے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، کہ ہم اس کو بدل ہی نہیں سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم کچھ بھی اس سے ایک حرف آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں محمد بھی کچھ تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، بلکہ ہم کو تو صرف یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کی وحی کی اتباع کریں، جیسا اللہ کہتا ہے ویسا ہی ہم کریں گے، جیسا پڑھنے کا حکم دیا ویسا ہی ہم پڑھیں گے، جیسا پڑھ کر کے سنانے کا حکم دیا ویسا ہی میں سناؤں گا، اس میں ذرہ برابر بھی رد و بدل ہم نہیں کریں گے، اور نہ ہمارے اندر میں وہ طاقت ہے اور وہ اختیار ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں کچھ ذرہ برابر بھی قرآن کریم میں اپنی طرف سے کسی چیز کو نہ گھٹایا نہ بڑھایا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اور آپ فرمائیں، آپ سے کہا گیا، آپ کہیے انی اخاف ان عصیت، اگر یہ کام میں کروں تو میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے، اللہ کی نافرمانی سے، اور اس عذاب یوم عظیم، یعنی سب سے بڑا وہ دن جس دن عذاب دیا جائے گا، اس سے ہم ڈرتے ہیں۔ یہ کام ہم ہرگز نہیں کریں گے، ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قرآن کریم کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا کفار و مشرکین سے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے یہی کہہ کر کہ ہم اس کی اتباع کریں گے، اللہ کی وحی کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں بھی اللہ نے وحی کے بارے میں تصریح فرما دیا ہے کہ آپ کا کام صرف وحی کی اتباع کرنا، انسانوں کی بات کو ماننا نہیں ہے۔ لہذا کتنے لوگ بھی کہہ گئے، لیکن آپ نے قرآن میں کوئی اپنی رائے نہیں داخل فرمائی۔ لہذا قرآن ایک اللہ کا کلام ہے، بہت مستحکم ہے، منظم ہے، اللہ اپنی حفاظت میں اس کو رکھا ہے۔ چاہے آج کے مسلمان بالکل چھوڑ دے پڑھنا لکھنا پڑھانا، اس پر عمل کرنا، تب بھی قرآن کے ایک حرف میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یوم عظیم۔ لہذا کہا گیا کہ ہم اللہ کی نافرمان، پیارے آقا بھی ڈرتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو، جبکہ نبی سے اللہ کی نافرمانی ہونا بہت دور کی بات ہے۔ آج ہم لوگ ذرہ برابر بھی اپنے دل میں احساس نہیں رکھتے ہیں کہ کس کام سے اللہ ناراض ہو جائے گا، کس کام سے ہمارے رب مجھ سے ناخوش ہو جائے گا، کس کام سے ہمارے لیے عذاب مسلط ہو جائے گا، کس گناہ کے کرنے سے ہماری موت سخت ہو جائے گی، کس گناہ کے کام کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ پرواہ ہی نہیں انسان کو، بلکہ دلیری کے ساتھ اس طرح گناہوں کی تیاری، گناہوں پر عمل کہ جہنم ہی میں ہم جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ آج مسلمانوں کو ایک سوچ، ایک عمل اور زندگی کا ایک حصہ بناؤ۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو ویسا ہی پڑھ کر کے اپنی امت، اپنے صحابہ کے سامنے پیش فرمائے جیسا اللہ نے آپ پر نازل فرمایا، اور آج تک کہ قرآن کریم اسی طرح سے ہے، اور اسی طرح قیامت تک قرآن رہے گا۔ قیامت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے گا، اور اس کے اٹھانے کی شکل یہ ہوگی کہ قرآن سے سارے حروف اٹھ کر کے عرش کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ سب کو بلا لے گا، سب کو اپنا لے گا، بلکہ گھروں میں جو قرآن پڑھا ہوگا وہ بالکل سفید اوراق میں رہے گا۔ اگر اس پریشانی کے وقت میں لوگ کہیں گے کہ چلو ذرا قرآن پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، تاکہ یہ قیامت کی ہولناکی، یہ مصیبت، یہ پریشانی سے ہم بچ جائیں گے، لہذا جب لوگ
گھروں میں اپنے قرآن کو اٹھائیں گے تو قرآن میں صرف ورق سفید ان کو نظر آئے گا، قرآن کریم کی یہ الفاظ اور جملے بالکل نہیں ہوں گے، بالکل ایک سادہ سفید پیپر کی شکل میں قرآن دکھائی دے گا، اور اللہ قرب قیامت سے پہلے پہلے قرآن کو اٹھا لے گا تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، قیامت کے آنے پر کسی طرح اس کو کسی بے ادبی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج قرآن گھر میں موجود ہے، میری ماں بہنوں پڑھ لیجئے۔ آج قرآن کریم بالکل اپنے حق اور سچائی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ہاں موجود ہے، اس کی تلاوت کر کے اپنی آخرت اور اپنی جنت بنا لیجئے، قبر کی ساتھی بنا لیجئے، سفارشی بنا لیجئے، ورنہ ایک وہ دن آئے گا جب قرآن ڈھونڈیں گے لوگ پڑھنے کے لیے تو اوراق سفید کے علاوہ اور کچھ ان کو ملے گا نہیں۔ اس لیے اللہ کا کلام ہے، اور قرب قیامت کی ایک آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ قرآن کو اٹھا لے گا، کعبے کو اٹھا لے گا، علم کو اٹھا لے گا، ایسے حالات پیدا فرما دے گا۔ یہ سب قرب قیامت کی علامت ہے۔ لہذا جب تک کہ قرآن ہے، قرآن سے محبت کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیے، روزانہ گھر میں قرآن کی ورد اور وظیفہ بنائیے تاکہ کل در و دیوار سے تیرے میرے سفارش کے لیے قرآن کھڑا ہو، قبر کی تنہائیوں میں انسیت کا معاملہ ہو۔ لہذا قرآن ایک بہترین ساتھی آخرت کا، قبر کا، موت کی آسانی کا، اللہ سے محبت پیدا کرنے کا، اس کو اپنے دل و دماغ میں اور اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیے۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار، کمزور، خطاکار بندے بندیاں ہیں اللہ۔ اے اللہ اس وقت میں آپ کی مدد اور نصرت اور آپ کی حفظ و امان کی ہم سب کو بے حد ضروری ہے۔ اس روئے زمین پر تیرے پیغمبر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہر طرف سے پریشانیاں ہیں۔ اے اللہ پوری دنیا کا دشمن اسلام کی طاقتیں متحد ہو کر کے اے اللہ ایمان والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات میں کھڑے۔ اے اللہ بچانے والا کوئی نہیں، مشرق سے مغرب تک ڈھونڈتے ہیں، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اے اللہ کسی کو بھی تلاش کرتے تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو ہی رب المشرقین والمغربین ہے۔ اے اللہ تو اس کمزور امت پر رحم فرما دیجیے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیجیے، پیاسوں کو پانی عطا کر دیجیے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، ظالموں کے ظلم سے بچائیے، ان کے خون کی قیمتیں اے اللہ اسلام اور اسلام والوں کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ اسلام کو سرخرو فرمائیے، اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں حقیقت میں ہم سب کی بدعمالیاں، اسلام اور ایمان سے دوری کی وجہ سے ہے، لیکن اے اللہ ایک نسبت ہے پیارے آقا محمد رسول اللہ سے، ایک نسبت ہے کلمے کی لا الہ الا اللہ کی، ایک نسبت ہے آپ کے نام سے۔ ان نسبتوں سے دشمن اسلام متحد ہے۔ اے اللہ ان نسبتوں کی برکت سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کو اللہ اپنی عافیت اور رحمتوں سے نوازیے یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے، بدعمالیوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اس قرآن کریم کی بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنی ماں بہنیں حاضر ہوئیں اللہ سب کی حاضر اور وقت میں زندگی میں خیر، برکت، رحمت، عافیت عطا فرمائیے۔ قرآن تیرا کلام ہے، اس میں بڑی محبت ہے، عافیت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، موت کی آسانیاں ہیں، قبر کی سکون ہے، آخرت میں اللہ آپ کی محبت ہے۔ اللہ تو اس قرآن کریم سے ہم سب کو اپنی زندگی کو لگانے اور پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔ گھروں میں تلاوت کا ایک ذریعہ بنا دیجیے، شوق پیدا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہر ایک کی حاجات اور ضروریات کو اپنے فضل سے پوری فرمائیے، بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائی، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائی۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔